وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 120 سے 123 حصہ اول، درس نمبر 12-13۔ آج کا موضوع کامیابی کا راستہ۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار ان کو توبہ کرنے اور نیکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 120۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ بے شک ابراہیم کی حیثیت ایک امام کی تھی اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ کان امتن قانتا للہ حنیفا، اور یکسو تھے، حنیف یکسو، ایک طرف کے ہو رہے تھے۔ ولم یکو من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، اور ہم نے جو نعمتیں ان پہ کی تھیں تو اس کے شکر گزار تھے۔ اجتباہو، اس کو ہم نے چن لیا تھا۔ وہداہو الی صراط مستقیم، اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا یا اس کی ہدایت دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اس کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی دی۔ وہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ نحل مکی صورت ہے۔ مکے کے مشرک، یہ ذرا بات غور سے سنیں، مکے کے مشرک یہود اور عیسائی یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے تھے، بڑا مانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ جو عرب تھے یہ بنو اسماعیل تھے، اور بنو اسرائیل جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب یعنی اسرائیل تھا۔ تو پھر ان کی اولاد 12 بیٹے تھے،
جو یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ یاد کریں نا، 12 بیٹے تھے اور جن میں حضرت یوسف اور ان کے بنیامین بھائی تھے، وہ پھر چلے گئے مصر، اور پھر تقریباً 900 سال بعد، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 900 سال بعد موسیٰ علیہ السلام پھر ان میں آئے، اور یہ اس وقت تک ملت ابراہیم پہ تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دے دی، جو بھی تھی ان کی شریعت تھی۔ بہرحال دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ مختلف پیغمبر مختلف دین لے کے نہیں آئے تھے یہ تو قرآن میں ہے نا، تمام پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، تمام پیغمبر، اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے تھے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اصل میں ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں دین کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، تو پھر مختلف قسم کے ہمارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ بھئی وہ دین۔ ادیان کا تقابل ایک باقاعدہ مضمون ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مختلف ادیان پہ ڈگریاں لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو بہرحال لا علمی کی بات ہے۔ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھیں، میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تمام انسان، یہ انسان کون ہے؟ یہ دراصل وہ ارواح ہیں جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے موجود تھی، اور ان کا مادہ تخلیق نور تھا۔ ہماری ارواح کا مادہ تخلیق نور تھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، مومن سارے میرے نور سے ہیں۔ بہرحال تو خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ تمام ارواح مقدسہ، ظاہر مقدس ارواح ہیں، روح ربانی ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے ہماری ارواح۔ ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، ہمارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں بنائی اور کب تک رہے گی؟ ان تمام ارواح کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ارواح مجھے پہچان لیں، میرے قریب آ جائیں۔ جب قریب آئیں گی تو ملاقات بھی ہوگی اور دیدار بھی ہوگا اور قریب بھی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی، یعنی انسان کو بنایا۔ تو ہمیں دراصل دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے۔ اکثر میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، وہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، دنیا کیا ہے؟ اللہ کے تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ معرفت خدا بندی بنیادی طور پہ، یعنی جو قرآن کے حساب سے بات ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو ملاقات، پھر دیدار اور تقرب، یہ تینوں الفاظ قرآن کے ہیں۔ دیدار کا لفظ بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ پھر ملاقات، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں آپ کو دین اسلام کی بات کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، 3-4 آیات میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔
تو ایک بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ادیان ایک ہے، دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بس تمام پیغمبر ایک ہی دعوت لے کے آئے ہیں اللہ کی، ایک مطالبہ بندگی رب، ان اعبد اللہ، طریقہ پیغمبر کی اطاعت، وَأَطِیعُونِی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون۔ تو اب یہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین مکہ وہ تو حسب نسب کے ماہر تھے جیسے کہ ہوتے ہیں، تمام لوگ ہوتے ہیں اپنے نسب کو یاد رکھتے ہیں، تو وہ تو ان کا نسب پہنچتا تھا ابراہیم علیہ السلام تک، بنو اسماعیل تھے یہ، اور بنو اسرائیل الگ تھے، وہاں وہ ان کا یعنی فلسطین ان کا وہ تھا، جگہ تھی، اور یہاں عرب یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، ارد گرد کا جزیر عرب جو ہے، تو بہرحال تو خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کیا۔ اچھا، اس میں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر وہی رویہ ہم اپنا لیں تو وہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تھوڑا اس بات پہ غور کریں، دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جلدی جلدی میں آپ کو ترجمہ اور یہ وہ کر کے بس نہیں، اس میں مضمون ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا رویہ آپ اپنا لیں، دیکھیں کیا کیا رویہ ان کے، قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس جگہ سے نہیں، اور جگہ بھی۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، او کما قال۔ جس نے بھی اطاعت کی، یہ دیکھیں میری باتیں آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے سنا کریں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی پھر دلائل کی بھی غور بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی میں آپ کو یہ سارا مضمون بتاتا ہوں، اور اللہ کے کلام ہی سے بتاتا ہوں۔ میرے پاس اپنا کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں قرآن سے بیان کر رہا ہوں اور حدیث سے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس باتیں میں شک میں نہ پڑیں کہ دیکھو یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنا یہ بات، اور یہ کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اب مجھ سے کہلوا رہا ہے، تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ سنیں اس بات کو، غور کریں، میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں، ان کا جو اسوہ، اور ہمیں پھر وہ بھی ہے، یعنی ثم اوحینا الیک، آیت نمبر 123 میں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اولئک الذین ھدی اللہ ھداھم اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ ایک جگہ نہیں ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی حضور کو کہا جا رہا ہے کہ تم ملت، بات تو ایک ہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی وہ ہمارے رسول کی بھی دعوت ہے، جو ان کا طریقہ تھا یعنی تو وہ ہمارے رسول کا بھی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بڑائی کی اس میں بات تو نہیں ہے۔ تمام پیغمبر جو ہیں ایک ہی دعوت لے کے آئے اللہ کی، طریقہ کار ایک ہے، تو بس
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے اور یہ تمام پیغمبر جو ہیں تو ان کے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو یہی نتائج آپ کو بھی ملیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ تو بڑی اچھا، اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 120 نمبر سے 123 نمبر تک، 20، 21، 22، 23، 4 آیات ہیں. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک نظریہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کا نظریہ کیا تھا، پھر طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعام کیے وہ بھی بتا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو آپ اپنا لیتے ہیں، اگر آپ فرما بردار بن جاتے ہیں اللہ کے قانتاً، اگر آپ یکسو ہو جاتے ہیں، آپ شرک سے باز آ جاتے ہیں، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاتے ہیں، اگر آپ صراط مستقیم پر چل پڑتے ہیں، تو اب آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. لکھا ہوا ہے. درجات میں فرق ہوگا لیکن معاملہ تو ایک ہی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے، اب مجھے وہ صورت اور آیت نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں بیان فرمایا ہے. ابراہیم اور اسماعیل، وہ جو کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اس میں پھر یہ آتا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین وآتیناہ فی الدنیا حسنہ. یہ الفاظ پہلے بھی اور بھی آ چکے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، میں اسی طرح مخلص، محسن، نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ میرا کوئی خاص نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا، مومن کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے. مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، آپ کو بھی بچانے کا وعدہ ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. کوئی مشکلات کی آگ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہوگا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. ہم ضرور مدد کریں گے ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین. مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی امداد، مجھ پہ لازم ہے مومنوں کی نجات. یہ وعدے ہیں بھیا اللہ تعالیٰ کے. فلا تکم فی مریۃ من لقائی. آپ ان کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہوں. اللہ. تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ 4 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک تو میں دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ مضمون آپ اس طریقے سے لیں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، جو رویہ ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. وہ آپ بھی لے سکتے ہیں. آپ بھی قانت للہ ہو سکتے ہیں، آپ یکسو ہو سکتے ہیں، آپ مشرکانہ افعال چھوڑ سکتے ہیں، آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اگر چنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیا آپ کو نہیں چنا؟ آپ بھی چنیدہ ہیں. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اس میں انسان چنیدہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس میں ہم بھی ہیں، آدم کی اولاد نہیں ہیں ہم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم، تو یہ سارے ہم اس میں ہیں نا. انسان چنیدہ ہے. سبحان اللہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات، تقرب اور دیدار کے لیے چن لیا ہے. دیکھیں جنت کیا ہے اور کون جائے گا؟ وہاں ہم جائیں گے. جو اللہ کے طالب ہیں وہ وہاں جائیں گے، طالبان مولا. سبحان اللہ. تو جو طالب مولا نہیں ہے
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم طالب دنیا ہیں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے. میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈال رہا. جنت جانا ہے تو آپ کو جنت پہ یقین کرنا ہوگا اور جنتیوں کے اعمال کرنے ہوں گے، پھر تیاری کرنی ہوگی. یہ بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال یہ جو 4 آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو یہی مضمون ہے. اچھا، ان ابراہیم کان امت. اچھا، یہ اس لیے تھوڑا سا میں شان نزول کے حساب سے بھی یہ کہہ دوں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قائل تھے، مانتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، لیکن انہوں نے جو یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے، میں آتا ہوں لیکن میں تھوڑا سا شان نزول کو ٹچ کر لوں. یہ لوگ جو ہے یہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. اور فرشتہ جو ہے، فرشتے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی یا فرشتہ آتا رسول یا اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ فرشتہ آیا اس وقت. ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، یہ وہ مانتے تھے مشرکین مکہ. یہ آباء و اجداد میں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انسان تھے، پیغمبر تھے. لیکن اب جو رسول آیا تو چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا تو انہوں نے پھر الزامات شروع کر دیے. یعنی یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بات کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ ہٹ درم ہو جاتے ہیں. مختلف جواز، مختلف بہانے، ہیلے. تو یہ تو عام طور پہ آپ کا آج بھی وہ ہے کہ ایک بات سے آج اسلام، دیکھیں اسلام کو نہ تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی اسلام ہے کیا، کیوں ہے، کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. یہ سب کچھ ہم نہیں مانتے کیوں کہ ہم دنیا دار ہیں. اب جو کوئی اگر ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے بلانے والا تو ہم چونکہ اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں یا دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم پڑ گئے ہیں اچھے طریقے سے. اب جو دعوت دینے والا ہے وہ تو اس کی بات کو تو پھر لوگ نہیں سنتے. مختلف ہیلے بانے کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے، کون سے فرقے کا اسلام لے، یہ تو بڑا مشکل ہے. آپ اپنے ہیلے بہانوں کو دیکھ لینا. ہم میں سے ہر شخص کے پاس اسلام کو قبول نہ کرنے یا اس پر عمل نہ کرنے کا جواز ہے. جب چور چوری کرتا ہے یا ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے پاس بھی جواز، وہ بھی اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، ضمیر کو کوئی جواز کہ بھئی میں ڈاکہ ڈال لوں گا پھر اس کی مدد کر دوں گا، کسی بیوہ کی یا غریب کی. اور ایسے ڈاکو گزرے ہیں، بڑے رحم دل ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں پھر بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مال حرام کا کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. رشوت میرے اپنے معلومات، دیکھیں رشوت تو آج کل معاشرے میں عام ہے. رشوت خور لوگوں کو میں نے اس پیسے سے حج کر دے. اور دیکھیں یہ حلال حرام کی تو ہماری کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اور رشوت کو تو ہم ماں کا دودھ سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں. پھر وہ چلے جاتے ہیں حج پہ، چلے جاتے ہیں عمروں پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے. حلال حرام کا کوئی ہمارے یہاں تصور نہیں ہے، الا یہ کہ جو خاص وہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے. بہرحال میں سب نے مضمون کی طرف آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اے مشرکو. دیکھیں میں یہ نہ سمجھے کہ یہ مضمون ہمارے لیے نہیں ہے، پہلے میں نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. اب میں مشرکوں کو تھوڑا سا کہ اے مشرکو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو تو تم مانتے ہو، تو تم اس رسول سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ ان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے، تم لوگ مشرک بنے ہوئے.
تو لہٰذا تمہارے تمام اعتراضات غلط ہیں، یہ رسول تمہارے پاس حق لے کے آیا ہے، یہ دین ابراہیمی پر ہے، یہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو ملت ابراہیمی پر پیدا کیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا ما کان، وہ تو مشرک نہیں تھے، یہ تو میں نے شان نزول، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ بات ختم ہو گئی، نہیں، بات یہ آج کے لیے ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ لے لیتے ہیں، دین کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس کی میں تشریح کروں گا، اور شرک مشرکانہ رویہ چھوڑ دیتے ہیں، رویے کی میں نے بات کی، تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ حسنہ عطا فرمائے گا، اس کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال مضمون میں شروع کرتا ہوں، اور ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتابوں میں یہ آیا ہے، اس وقت واحد ایک فرد تھے، یعنی رئیس الموحدین ان کا لقب ہے، رئیس الموحدین، توحید پرستوں کے سردار تھے اس وقت۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام ہے انبیاء کرام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست وہ یعنی وارث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے وارث ہیں۔ دین ابراہیمی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دین ابراہیمی کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم